السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارسج آن لائن کمپنی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کمپنی سے ارننگ کرنا، اس سے کمانا، اس سے منافع حاصل کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ تو اس سے پہلے کہ اس کمپنی کے شرعی حکم کے متعلق ملک کی مستند دارالفتاؤں کے فتاوی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے، اس سے پہلے اس کمپنی کا تعارف کرتے ہیں کہ یہ کمپنی کس طرح کاروبار کرتی ہے۔ تو فارسج کمپنی کے کاروبار کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ 2700 روپے انویسٹ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو آپ اس کے ممبر بنتے ہیں۔ تو آپ ڈائریکٹ ممبر نہیں بن سکتے، آپ جس شخص کے ریفرنس سے ممبر بنے ہیں، آپ کے ان 2700 روپے میں سے 1000 روپے اس شخص کے پاس جاتا ہے جس کے ریفرنس سے آپ ممبر بنے، اور 1700 روپے کمپنی کو جاتا ہے۔ آگے آپ نے بھی ٹیم بنانی ہے، لوگوں کو ترغیب دینا ہے کہ کمپنی کو جوائن کریں۔ تو جتنے لوگ آپ کے ریفرنس سے کمپنی کے ممبر بن جائیں، ہر بندے پر آپ کو 1000 روپے ملتے ہیں اور 1700 روپے کمپنی کو جاتا ہے۔ باقی اس کمپنی کا کوئی کاروبار نہیں، نہ اس کمپنی کا کوئی پروڈکٹ ہے جسے وہ مارکیٹ میں سیل کرتی ہے۔ تو علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالفتاء کا فتویٰ اس بارے میں یہ ہے کہ اس کمپنی میں کاروبار کرنا شرعاً درست نہیں، بلکہ یہ کاروبار ہی نہیں، اس میں سرمایہ لگانا شرعاً درست نہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر 2 خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اس میں جو پایا جاتا ہے کہ کمپنی جوائن کرنے پر جب آپ 2700 روپے انویسٹ کرتے ہیں، ان 2700 روپے کا منافع آپ کو نہیں ملے گا۔ منافع آپ کو تب ملے گا جب آپ دوسرے لوگوں کو بھی کمپنی کا ممبر بنائیں۔ اگر آپ کسی کو ممبر نہ بنائیں تو آپ کی یہ 2700 روپے ضائع ہو گئے۔ تو ایک تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس میں جو پایا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کمپنی کا سرے سے کوئی پروڈکٹ ہے نہیں۔ ساتھ انہوں نے اپنے فتویٰ میں حوالے بھی دیے ہیں، میں آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ الرشید کراچی، اس کی تحقیق بھی یہی ہے کہ اس کمپنی میں سرمایہ لگانا یہ شرعاً درست نہیں، اس لیے کہ اس میں جوا پایا جاتا ہے، اور اس کمپنی سے جو آمدن حاصل ہوتی ہے، جو کمائی ہوتی ہے، جو ارننگ آپ نے کی ہے، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ معاملہ جوا کے زمرے میں آتا ہے، اس سے حاصل شدہ آمدنی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ جامعہ عثمانیہ پشاور کا بھی یہی فتویٰ ہے جو ابھی میں نے جامعۃ الرشید کراچی کا بتا دیا۔ البتہ جامعہ بنوریہ عالمی سائٹ، اس کا فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ اس کمپنی میں دھوکہ دہی نہیں ہوتی، اور جو لوگ آپ ممبر بناتے ہیں وہ آپ محنت کرتے ہیں، آپ کی محنت کے عوض آپ کو کمیشن 1000 روپے ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کمپنی میں سرمایہ لگانا، اس سے کمائی کرنا جائز ہے۔ وجہ انہوں نے کوئی نہیں لکھی ہے اور نہ کوئی اس طرح حوالہ دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس بارے میں بلکہ تمام ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیوں کے متعلق دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، دارالعلوم کراچی کا ایک جامع فتویٰ ہے، جنہوں نے ملٹی مارکیٹنگ لیول کمپنیوں کے متعلق دی ہیں کہ 5 شرائط
اگر پائے جائیں تو ان کمپنیوں میں کاروبار کرنا، سرمایہ لگانا شرعاً جائز ہے۔ اگر ان 5 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پایا گیا تو اس میں پھر سرمایہ لگانا، اس کمپنی میں کاروبار کرنا شرعاً جائز نہیں۔ تو دارالعلوم کراچی کے فتویٰ میں پہلا شرط یہ ہے کہ کمپنی کا کاروبار بنیادی طور پر حلال ہو، جائز ہو۔ اب فارسج کے تو کوئی کاروبار ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمپنی کی معاملات جائز ہو اور آمدنی 50% سے زائد آمدنی وہ حلال ہو۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ خریدار کا اصل مقصد کمپنی کی مصنوعات کی خرید و فروخت ہو۔ اب یہاں پر کمپنی کی مصنوعات ہے ہی نہیں، کوئی پروڈکٹ نہیں، تو خریدار کس چیز کو خرید لے اور پھر کس چیز کو بیچ لے۔ اور چوتھا شرط یہ ہے کہ کمپنی کی حکومت کی طرف سے کمپنی کو اجازت ملی ہو کاروبار کرنے کی۔ اور پانچواں شرط یہ ہے کہ کمپنی کی مصنوعات عام بازار میں فروخت ہو رہی ہو، یعنی عام بازار میں کمپنی کی مصنوعات کی خرید و فروخت کی جاتی ہو۔ یہاں بھی کمپنی کی مصنوعات ہیں نہیں تو خرید و فروخت کس چیز کی ہو؟ تو اس بنیاد پر جامعہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ یہ ہے کہ ان 5 شرائط کے پائے جانے کے بعد کسی بھی ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنی میں کاروبار کرنا، سرمایہ لگانا یہ جائز ہے۔ اگر ان 5 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہو، ایک شرط نہ پایا جائے تو پھر اس طرح کمپنی میں سرمایہ لگانا، اس کے ساتھ کاروبار کرنا شرعاً درست نہیں۔ تو فارسج کمپنی میں تو ان 5 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پایا جاتا، لہذا ان فتاویٰ کی روشنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فارسج کمپنی کے ساتھ معاملہ کرنا یہ شرعاً درست نہیں، یہ جوے کے زمرے میں آتا ہے، اس سے حاصل شدہ آمدنی حرام اور ناجائز ہے۔ لہذا ان چیزوں سے فارسج یا اس طرح دیگر چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ آخر میں آپ کے ساتھ وہ فتاویٰ کی نقل بھی شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔